وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ثم الحمدللہ
عالم اسلام کے ممتاز و محترم عالم دین استاذ العلماء مفتی محمد آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ ممبر پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی لمحات میں اپنے نورانی اور عرفانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ وہ حضرات جو میری آواز سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس گزاروں کہ وہ جلد جامع مسجد مصطفیٰ میں تشریف لا کر اور اس بابرکت اور پرکیف خطاب سے اپنے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعروں سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایام حج کے فارمز وغیرہ جمع کرنے کے سلسلے میں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ایام حج ہیں، لہٰذا اسی مناسبت سے حج کی فضیلت کو پچھلے جمعے احادیث کی روشنی میں ذکر کیا، اور آج بھی چند احادیث انشاءاللہ اس سلسلے میں پیش کی جائیں گے، اور کن لوگوں پر حج لازم ہوتا ہے، یعنی جن پر فرض ہو جاتا ہے، پھر شریعت ان سے کس وقت اس کی ادائیگی کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے، لہٰذا اس تفصیل کو ذکر کیا جائے گا۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے آیت تلاوت کی کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرو، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کی جانب سے لازم کی ہوئی ایک عبادت ہے، اور حج 9 ہجری میں فرض ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کے 9ویں سال، اور 10 ہجری میں حضور کا وصال ہوا، یعنی 10 سالہ مکی زندگی، تو 9 سال مکی زندگی کے گزرنے کے بعد حج فرض ہوا۔ حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ایک بار حج فرمایا، اور حج کی فرضیت قرآن کی واضح اور قطعی دلیل سے ثابت ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور بلا عذر شرائط پائے جانے کے بعد اس میں تاخیر کرنے والا گناہ گار بھی ہوتا ہے، اور اسی طرح سے بالکل نہ کرنے والا وہ اقرار تو کرتا ہے لیکن کرتا نہیں ہے حج، اور اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یا ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کا جسم ہی ساتھ نہیں دیتا کہ وہ حج کر سکے، حالانکہ صحت کی حالت میں اس پر حج لازم ہو گیا تھا، تاخیر کرتا رہا اور نہیں کیا، تو یہ فرض کا ترک ہے، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جیسا کہ پچھلی بار بھی ایک حدیث ذکر کی تھی، وہ میں ذکر کر دوں گا ابھی۔ فضیلت سے متعلق ایک حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد ہیں، اللہ نے انہیں اپنا وفد قرار دیا۔ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اللہ عز و جل نے انہیں بلایا، یہ حاضر ہوئے، انہوں نے اللہ عز و جل سے سوال کیا اور اس نے انہیں عطا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقام ایسا ہے اور یہ موقع ایسا ہے کہ وہاں پر آپ جا کر اپنی حاجات طلب کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کریں، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ خالی ہاتھ آدمی لوٹے۔ لہٰذا یہ ترغیب دلانے کے لیے
ارشاد فرمایا۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کی بھی۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حاجی صاحبان جب لوٹ کر آتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے بھئی ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ تو اس لیے اس فضیلت کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک اور صاف کر دے اور اس کی بخشش و مغفرت کر دے، اس سے بڑا کامیاب انسان کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا اس سبب اور ذریعے کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور حج ایک ایسا عمل ہے، باقی تو آپ نے فضائل بہت ساری چیزوں کے سن رکھے ہیں کہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو جب اس طرح کی روایات ہوتی ہیں تو اس سے گناہ صغیرہ مراد ہوتے ہیں، لیکن حج ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ حقوق العباد کا بھی جو گناہ ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کے اعتبار سے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ اسی سے اگر قرض لیا اور اسے ادا نہیں کیا، اب یہ گناہ کبیرہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی، اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہاں، جو قرض اس کے ذمے ہے وہ اسے ضرور ادا کرنا ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ قرضے لے لی اور حج پہ چلے گئے بھئی معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کا جو دینا ہے وہ تو دینا ہی ہے۔ کسی کا وراثت کا حق دبا لیا ہے، بھائیوں نے بہنوں کا حق دبا لیا، تو اب وہ چاہے سینکڑوں حج کرتے رہیں لیکن یہ حق تو ان کا جب تک ادا نہیں کرے گا ادا نہیں ہوگا، یعنی معاف نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا حقوق العباد اس اعتبار سے، کیونکہ جب ہم بندوں کے حق میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں تو دو کوتاہیاں ہوتی ہیں، ایک اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور ایک بندے کے حق میں کوتاہی ہو رہی ہوتی ہے۔ کسی کا مال غصب کر لیا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے کہ کسی کا مال غلط طریقے سے نہ کھاؤ، جیسا کہ قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، تو یہ ممنوع ہے اور ناجائز ہے، تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ اور دوسرا بندے کا حق غصب کر لیا تو یہ اس کے حق میں کوتاہی ہوئی، تو بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا یہ معاف نہیں ہوگا، لہٰذا اس کا جو حق ادا کرنے سے متعلق چیزیں ہیں وہ ادا کرنا ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نافرمانی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو حج کا یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے، اور یہ فائدہ اس وقت معلوم ہوگا کہ جب میدان محشر میں کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اس وقت یہ بوجھ ہلکا کر دیا جائے تو پھر اس کی افادیت محسوس ہوگی۔ جیسے آپ خود فرض کر لیں کہ آپ بازار سے آ رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بہت ساری شاپنگ بیگز آپ کے ہاتھ میں، کسی میں کوئی سبزی لے لی، کسی میں کچھ لے لیا اور بڑا بوجھ ہے، تو بندہ چاہتا ہے یار اگرچہ یہ چھوٹی چھوٹی تھیلی ہے لیکن کوئی بچہ مل جائے، کوئی گھر کا بندہ مل جائے تو وہ ذرا اٹھا لے، اگر وہ اٹھا لیتا ہے تو بڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ گناہ صغیرہ کا بوجھ بھی بڑا ثقیل ہوگا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی اور پھر کبائر کی معافی حج کے سلسلے میں یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، لہٰذا اس سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود غور فرمائیں گے کہ بہت بڑی مزدوری یا بہت اچھی تنخواہ ذکر کر دی جائے تو آدمی اس کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتا ہے، فلاں نوکری فلاں جاب کی اتنی تنخواہ ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے یار یہ کورس میں بھی کر لوں، مجھے بھی اتنی تنخواہ مل جائے، میں بھی یہاں تک پہنچ جاؤں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو سکتا ہے۔ اب وہ سوچے تو صحیح نا کہ میں اگر آج مر جاؤں تو میرا ہوگا کیا؟ کبھی یہ غور کیا ہے؟ ڈالر بڑھ جائے، مہنگائی ہو جائے، جاب چھوٹ جائے اور کوئی کاروباری نقصان ہو جائے، کیونکہ بچوں کا ہوگا کیا، آگے ہوگا کیا؟ ٹھیک ہے، آپ پلاننگ کریں، آپ رزق حلال تلاش کریں، اس کے لیے آپ اپنی کوششیں جمع کریں، سب کچھ کریں، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ آج مر جاؤں تو میرا ہوگا کیا؟ اس بارے میں بھی تو کبھی انسان غور و تفکر کرے نا۔ دوسروں کے بارے میں کب تک سوچتا رہے گا؟ اپنی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ آج انتقال ہو جائے تو کیا ہوگا،
اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی ہے، کس طرح سے اس کی بارگاہ میں اس زندگی کا حساب دیا جائے گا، اس کے بارے میں مہینوں مہینے گزر جاتے ہیں، کبھی سنجیدگی کے ساتھ انسان غور کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کہ اگر آج مر جاؤں تو ہوگا کیا، الا یہ کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی توجہ اس طرف ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیزیں غفلت کا سبب ہے۔ نبی کریم نے قبرستان جانے کا کہا، لذتوں کو کاٹنے والی چیز جو ہے موت کی یاد کرنے کا کہا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ اطراف میں ایسی چیز کو ایسا ماحول اپنے ارد گرد رکھیں جس کی بنا پر آپ کو آخرت کی یاد آئے اور آخرت کی ہولناکیاں، آخرت کی سختیاں یاد رہیں، تو پھر وہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو بہت سارے نیک اعمال پر ابھارتی بھی ہیں اور بہت ساری برائیوں سے، غفلتوں سے اس کو جگاتی بھی ہیں۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو غفلت سے جاگے گا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت اقدس میں کسی شخص نے کوئی زمین پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ آپ کو تحفے میں دیتا ہوں۔ اب زمین کوئی شخص پیش کرے، مفت کا مال، کسے مزہ نہیں آتا؟ یہاں تو دعوتوں میں جاتے ہیں تو جتنا کھا سکتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں، نہیں کھا سکتے پھر بھی نکالیں گے۔ یعنی بے صبری اتنی ہے، اللہ کی ذات پہ تو یقین ہے ہی نہیں نا، توکل ہے ہی نہیں کہ جتنا اس نے مقرر کر دیا مجال ہے ایک چاول کسی کے منہ میں چلا جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر تقدیر کے مسئلے پر کامل یقین ہو کہ تقسیم تو ہو چکا ہے، پھر وہ کتنا نکالے گا اپنی پلیٹ میں؟ وہ اللہ سے ڈرے گا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں اس زمین پر، اگرچہ دریا پر بیٹھا ہوگا پانی ضائع نہیں کرے گا، اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اسی طرح سے وہ رکھ دیا ہے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، تو بے صبری کا مظاہرہ یہ کہ اچھے خاصے سمجھدار قسم کے لوگ بھی اتنی بے صبری کا، چھوٹے بچوں کی طرح اتنی بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعد میں جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی ٹیبلوں کا حال دیکھ لو کہ کتنا کھانا، اور بے دردی کے ساتھ وہ ویٹرز اٹھا کر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ دل جلتا ہے اس کو دیکھ دیکھ۔ تو یہ ناقدری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وجہ یہی ہے کہ تقدیر پر کامل ایمان نہیں، اللہ کی تقسیم پر کامل یقین نہیں ہے۔ لہذا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو مغفرت ہے، یہ بخشش ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمین کا ٹکڑا پیش کر رہا تھا صحابی، نبی کریم نے کہا آج ایسی آیت اتری ہے کہ جس نے ہمیں دنیا سے بے رغبت کر دیا، اب کوئی رغبت ہی دنیا میں نہیں رہی۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کون سی آیت اتر گئی؟ تو حضور نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ چکا ہے اور وہ اب بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ تو آپ غور فرمائیے کہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، اس کے مضامین ایسے عظیم ہیں کہ قلب پر اس قدر اثر کرتے ہیں کہ ملنے والی پراپرٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ یعنی اس میں اپنی جگہ پر یہ تاثیر تو ہے، اب محسوس کرنے والا ہی محسوس نہ کرے تو پھر کیا حاصل؟ پھر آپ الفاظ پڑھتے رہیں، اگر اس کی معنویت جو ہے قلب اور ذہن پر غالب نہیں ہوتی ہے تو پھر انسان اس تاثیر کو محسوس بھی نہیں کرتا ہے۔ لہذا یہ جب مغفرت کی بات کی جائے تو غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ نہ مغفرت نہ کی جائے، بخشش نہ کی جائے تو اس ہولناکی والے دن میں کس قدر پریشانی کا باعث بنے گا۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، پوری معلومات لے کر جا رہے ہیں، کہاں رکھیں گے، کتنے دن کہاں رکھیں گے، کھانے کا کیا انتظام ہوگا، بھئی کھانا اچھا ہوگا یا نہیں ہے، پاکستانی ہوگا نا، وہاں کا تو نہیں ہوگا، یہ تو نہیں ہوگا، مطلب یہ ہر طرح کی سہولتیں دیکھ کر آدمی سفر پر، یہ جو بھی 12 دن کے لیے، 20 دن کے لیے، 40 دن کے لیے جا رہا ہے، اتنا اہتمام کر کے جا رہا ہے، تو آخرت کے لیے کیا اہتمام کیا ہے جہاں سے پلٹ کر آنا ہی نہیں ہے، واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جب اس طرح کی احادیث آئیں تو غور کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ادا کرو، جلد ادا کرو، کیا معلوم کیا پیش آئے، یعنی کوئی پتہ نہیں ہے، آج جسم ساتھ دے رہا ہے، آج مال ہے، کل یہ مال جاتا رہے، تنگی آ جائے، یا جسم ہی ساتھ نہ دے، موت واقع ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جلد ادا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مقررہ فرض ہے، اس کو جلد ادا کرو۔ لیکن ہم جو ہے جو دیر کر رہا ہوتا ہے
وہ بس کر لوں گا، اگلے سال چلا جاؤں گا، اگلے سال چلا جاؤں گا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اگر یہاں رہ کر کما لوں گا یا کوئی بھی ایکٹیویٹی میری ہے اس میں کیا حاصل کر لوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ کر بندہ کیا حاصل کر لے گا، اس کی ناراضگی کو مول لے کر کیا حاصل کر لے گا. یہ فیلنگ اگر ہو تو پھر بہت کچھ انسان چھوڑ کر اللہ کی طرف آ سکتا، جیسا کہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. تو یہ سب احساس کا مسئلہ ہے، انسان محسوس کرے تو بہت کچھ ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، ماں کی تکلیف کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ 9 مہینے تک بوجھ اٹھاتی ہے، پھر 2 سال تک دودھ پلاتی ہے. تو کیا یہ آپ کو پتا نہیں تھا؟ کیا سب کو پتا ہے کہ ماں جب حاملہ ہوتی ہے عورت تو اس کی تکلیفوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. جب پیدا ہوتی ہے جب تک تکلیفیں اٹھاتی ہی رہتی ہے، اور پیدائش کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اور پھر 2 سال تک بالکل اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا، اس کو اپنا خون جگر پلانا. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو آخری عمر میں ہڈیوں کا مسئلہ، کیلشیم کی کمی کا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اولاد کو جو دودھ پلاتی ہیں اس میں بہت سارا کیلشیم تو اس کو پالنے میں لگ جاتا ہے اس کے جسم کا. تو خواتین کو یہ ہڈیوں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں. ذرا سی ان کی عمر 50 کراس کرے گی تو ان کی تکلیفیں شروع ہو جائیں گی. تو یہ تو سب کو معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں بتا رہا ہے جو چیز پہلے سے پتا ہے کہ عورت کی حمل کی حالت میں تکلیف پڑ جاتی ہے، اور وہ 2 سال تک یا جتنے بھی وقت تک غیر مسلم بھی دودھ پلاتے تھے نہیں پلاتے تھے. چلو 2 سال کی مدت اللہ تعالیٰ نے اسلام نے مقرر کر دی، لیکن دودھ تو پلاتی تھی نا ماں. تو اس کی ظاہری تکلیف، چلو سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ کیلشیم چلا جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے اور چنی ہو جاتا ہے، چنا ہو جاتا ہے، لیکن اتنا تو ہے نا کہ جب آپ کے جسم کے ساتھ ہی اس کی غذا وابستہ ہو تو آپ کو ہر وقت چوکی داری کرنی پڑتی. وہ آدھی رات کو بھی شور مچائے گا تو ماں اٹھے گی، چاہے وہ اس کی نیند پوری ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اس کو دودھ پلا رہی ہے، اس کا خیال رکھ رہی ہے. تو یہ ظاہری مشقتیں تو ہیں اور سب کو معلوم ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. تو ایک چیز پہلے سے پتا تھی، پھر اس کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ اس لیے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم یہ محسوس کرو گے ان کی تکلیفیں تو پھر ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں رکھو گے. اور اگر تم محسوس ہی نہیں کر سکتے ہو تو یا تو تم پتھر ہو یا تم مر چکے ہو. تو احساس دلایا جا رہا ہے، جیسے کہ ماں باپ بھی کہتے ہیں تو ہم نے تمہارے لیے کیا نہیں کیا ہے، چھوٹا تھا تو یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یوں کیا ہے، یوں کیا ہے، تو بیمار تھا تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا. تو اس کو تو پتا ہوتا ہے، آپ کے بتانے کا کیا فائدہ ہے. احساس دلایا جا رہا ہوتا ہے کہ اگر احساس جاگ جائے گا تو پھر وہ احساس کے جاگنے کی وجہ سے وہ مائل ہو جائے گا اس طرف. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے خبر دینے کے لیے کوئی قرآن عظیم میں یہ ذکر نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے ذکر فرمایا کہ انسان اس بات کو محسوس کرے کہ والدین کا کیا درجہ اور مرتبہ ہے. لہٰذا یہ محسوس کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں. جو پتھر دل ہوتے ہیں، جن کو کچھ بھی قرآن کی آیت سنا دو، نبی کریم کے فرامین سنا دو، کوئی اثر ہی نہیں کرتا کیونکہ دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہے. اور ان کے لیے آپ کچھ بھی آپ ان کو بیان کر دو، کوئی ان کی طبیعتوں پر اثر نہیں ہوتا. تو یہ بہت بڑی غفلت کی علامت ہے اور تباہی کا سبب ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے. ان کا مجھ پر حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں اور جب مجھ سے ملیں تو ان کی مغفرت کر دوں گا. تو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا اور اس کی ضمانت کا ذکر فرما دیا. لہٰذا ان فضیلتوں پر غور کرے گا تو اب یہ فیل نہیں ہوگا کہ یار 10 لاکھ کا حج ہو گیا، 15 لاکھ کا ہو گیا. تو یہ قیمتی چیزیں جو ہیں جو مل رہی ہیں، آپ صحت اور عافیت اگر حاصل کرنے جائیں تو لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے. لہٰذا اللہ کی عافیت اور اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب چند مسائل میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ حج کہتے ہیں احرام باندھ کر 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ حج ہے. یعنی جس نے یہ کر لیا تو اس نے حج کر لیا. احرام نہیں باندھا تب بھی حج نہیں ہوا، عرفات میں نہیں ٹھہرا تب بھی حج نہیں ہوا، یا اس نے 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، یہ حج ہے. یعنی جس نے یہ کر لیا تو اس نے حج کر لیا. احرام نہیں باندھا تب بھی حج نہیں ہوا، عرفات میں نہیں ٹھہرا تب بھی حج نہیں ہوا، یا
طواف ہی ترک کر دیا، بالکل کیا ہی نہیں بعد میں بھی کبھی، تو اس کا حج نہیں ہوا۔ تو یہ تین چیزوں کا فقط مجموعہ ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں، آپ رمی جمار کنکریاں مارتے ہیں، صفا مروہ کی سعی وغیرہ کرتے ہیں، یہ واجبات میں سے ہیں۔ تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ فرض اور رکن علیحدہ چیز ہوتی ہے اور واجبات علیحدہ چیز ہوتی ہے، کہ فرض ایسی چیز ہوتا ہے، شرط ایسی چیز ہوتا ہے جس کے بغیر شے کا وجود ہی پیدا نہیں ہوتا، اور واجب وغیرہ ایسی چیز ہوتا ہے کہ اگر وہ ترک کر دیں تو شے کا وجود تو باقی رہے گا، واجب کے ترک کی وجہ سے کمی اور نقص پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس نقص کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے نماز میں واجب ترک ہو جاتا ہے بھولے سے، تو پھر سجدہ صاف کر لیتے ہیں۔ تو یہاں جب واجبات وغیرہ ترک ہو جاتے ہیں تو پھر دم دینا پڑتا ہے، اور پھر اس دم میں انسان کا دم بھی نکلتا ہے۔ تو اس لیے سیکھ کر احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کو ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، احرام ہے، وقوف عرفہ ہے، اور بیت اللہ کا طواف ہے، اور یہ مخصوص ایام میں ہوتا ہے، جس کی ابتدا شوال سے ہو جاتی ہے، یعنی شوال سے انسان احرام باندھ سکتا ہے۔ اور حج کے اراکین جو ہیں وہ 9 تاریخ کو حج ہوگا، یعنی عرفات کا وقوف ہوگا، اور پھر اس کے بعد 12 تاریخ تک آپ طواف کر سکتے ہیں، تو دم وغیرہ بھی لازم نہیں ہوگا، حج بالکل بلا کراہت درست ہو جائے گا۔ حج کے واجب ہونے کی جو شرائط ہیں، عاقل بالغ آزاد تندرست مسلمان جو سفر خرچ کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو، یعنی یہ ان لوگوں کے لیے جو دور رہتے ہیں، جو مکے ہی میں رہتے ہیں اس کے لیے تو سواری کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس کو تو پیدل ہی حج اس پہ فرض ہو جائے گا، اور اس کے لیے زیادہ رقم کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، تھوڑا بہت گھر والوں کے خرچ کے لیے اور تھوڑا اپنی ضرورت کے لیے ہو تو بس اس پر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن دور والوں کے لیے چونکہ انہیں سفر کرنا ہے، پھر گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا ہے، تو جس شخص کا نفقہ اس پر واجب ہے ان کے لیے اتنا مال ہونا چاہیے کہ ان کو بعد میں کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو، اور اپنے سفر کا اور اپنی ضروریات کا خرچ اس کے پاس ہو، تو پھر اس میں حج فرض ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں اور اس میں فرق ہے کہ جب زکوٰۃ وغیرہ تو 52.5 تولہ چاندی اور اس طرح کا مسئلہ ہوگا، لیکن حج میں جو ہے ہو سکتا ہے کبھی بہت زیادہ جب سستا ہوا کرتا تھا تو بہت کم پیسوں میں حج لازم ہو جاتا تھا، لیکن اب جو حج کے جو اخراجات ہیں اتنے پیسے ہوں گے تب کہیں جا کے، کہ کم سے کم مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ کا حج ہے وہ 8 لاکھ روپے کا ہے، اور اس کے بعد 8 لاکھ روپے ہیں اور گھر والوں کے اخراجات کے بھی سب پیسے ہیں، تب اس پہ جا کے فرض ہو جائے گا۔ لیکن جب 50,000 کا یا 40,000 کا تھا، 30,000 کا بھی حج ہوا کرتا تھا، تو اس وقت اس رقم کے اعتبار سے آج کے اعتبار سے ہوگا۔ تو جس کے پاس یہ اسباب جمع ہو جائیں، اس کے لیے تندرست ہونا، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عاقل بالغ آزاد تندرست مسلمان، تو تندرستی میں یہ ہے کہ اس کے اعضاء سلامت ہوں، لہذا اعضاء سلامت نہیں ہو اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ نابینا اس پر حج فرض نہیں ہوگا، اور اس پر یہ بھی اگرچہ کوئی اس کو ساتھ لے کر جانے والا ہو، ہاتھ پکڑ کے بھی حج کرانے والا ہو، لیکن اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ کسی کو لے کر جائے اور حج کرے، اللہ نے اس پر لازم نہیں کیا۔ ہاں اگر کوئی اس کو لے جائے اور وہ چلا جائے اور حج فرض کی نیت سے حج فرض ادا کر لیا تو اس کا حج فرض ہی ادا ہوگا، چنانچہ بعد میں اگر اس کی بینائی لوٹ آئی تو ایسا نہیں ہے کہ اس پہ دوبارہ حج لازم ہو جائے گا، ایسی بیماری لاحق ہوگی جس کی وجہ سے اب وہ نہیں جاتا، فالج وغیرہ۔ تو اب چونکہ پہلے حج فرض ہو گیا تھا اور یہ تندرست بھی تھا، جا سکتا تھا، خود اپنی کوتاہی کی وجہ سے اس نے ڈیلے کیا ہے، لہٰذا اس پر لازم ہے کہ حج بدل کروائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار ہونے کی حیثیت سے حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی حدیث سنائی تھی کہ جس شخص نے جس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ ہوئی حج فرض ہونے کے بعد، نہ کوئی ظالم بادشاہ نے اس کو روکا، نہ کسی بیماری نے اس کو روکا، نہ کوئی عذر اس کو لاحق ہوا، کچھ بھی نہیں، خواہ وہ ڈیلے کرتا رہا اور اس دنیا یعنی ڈیلے کرتا ہی رہا، تو حضور نے فرمایا کہ پھر چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ وعید ہے کہ پھر اس طرح کی وعید اس کے لیے بیان کی گئی ہے کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو اس وعید کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اگر حج لازم ہو گیا ہے تو فوراً سے پیشتر کرنا چاہیے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ہم تو 2 بندے جائیں گے، بھائی 2 بندے کیوں جائیں گے؟ اگر آپ کی زوجہ پر حج فرض ہے تو اس کا جانا ضروری ہے، اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس پہ فرض ہی نہیں ہے، آپ پہ فرض ہے، آپ اپنا حج کر لو۔
لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں 20 لاکھ روپے ہوں گے تو میں جاؤں گا. تو اب ٹھیک ہے آپ اس کے لیے ڈیلے کرتے اور اسی حالت میں مر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ بیوی تو نہیں بچا سکے گی نا وہاں پر. تو لہٰذا آپ لے کر جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے تو آپ اس کی وجہ سے ڈیلے نہیں کر سکتے. آپ پر لازم ہو گیا، آپ اپنا فرض اپنے ذمے سے ساقط کر دیں. اور شریعت نے ہر ایک پر اس کا حج لازم، اس کے مالی صدقات لازم کیے. تو بیوی اپنی زکوٰۃ خود ادا کرے گی، بیوی اپنی قربانی خود کرے گی. اسی طرح سے بیوی جو ہے اس پر حج فرض ہوگا تو وہ اپنے پیسوں سے حج کرے گی. ہاں اگر یہ مالی صدقات ہے، اگر کوئی پیسے اپنے لگا کے کروا دے تو ہو تو جائے گا، لیکن کیا شریعت اس پر لازم کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی ہے. تو جو چیز شریعت لازم نہیں کرتی ہم خود ساختہ طور پر ایک بہانہ بنا لیتے ہیں اور اس کو پھر ڈیلے کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ انسان خود قابل گرفت ہوتا ہے. لہٰذا آخرت کے معاملے میں، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے معاملے میں ہمیں بہت زیادہ خود غرض بن جانا چاہیے. سیلفش جس کو کہتے ہیں، یہ برا لفظ ہے، لیکن خود غرض بن جانا چاہیے کہ بھئی اگر کسی کی وجہ سے میری آخرت کا نقصان ہوگا نا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اپنی آخرت کی طرف دیکھوں گا. کیونکہ میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں کوئی ساتھ نہیں دے گا، ان کا فرمان سچا ہے. تو میں پھر یہاں تمہارے لیے اپنی آخرت کو داؤ پر کیوں لگاؤں؟ لہٰذا اگر گنجائش ہے بالکل لے کر جائیں، بہت اچھی بات ہے. لیکن گنجائش نہیں ہے اور اب خامخواہ ڈیلے کیے چلا جا رہا ہے تو پھر اس کو توجہ کرنی ہوگی کہ وہ گناہ گار ہے. تو لہٰذا ایک شخص تندرست تھا، شرائط پائے جانے کی وجہ سے حج نہ کر سکا اور اب وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس پر لازم ہے کہ پیسہ اپنا لگا کر کسی کو بھیجے اور وہ شخص اس کی طرف سے حج بدل کرے، یہ لازم ہوگا. ایک شخص جو ہے وہ تجارت کرتا ہے یا کھیتی باڑی وغیرہ کرتا ہے یا مزدوری وغیرہ کرتا ہے تو اس کے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے اتنے کہ وہ حج پر چلا جائے تو اس کے لیے حج اس وقت فرض ہوگا کہ یہ اخراجات برداشت کر سکے، دوسرا گھر والوں کے خرچے کے لیے پیسے چھوڑ کر جا سکے، اور تیسرا واپس آنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ ضرور بچے کہ جس سے یہ اپنا ضروری کاروبار چلا سکے. تو اگر کسی شخص کے پاس مثال کے طور پر آج اگر 10 لاکھ روپے کا حج ہوتا ہے، اس کے بعد 10 لاکھ روپے پورے ہو گئے یا 11 لاکھ روپے پورے ہو گئے، اب اس نے حساب کر لیا بھائی 10 لاکھ کا تو حج ہوگا اور 1 لاکھ روپے گھر والوں کو دے کر چلا جاؤں گا، تو یہ ہو گیا. لیکن پھر وہ نل ہو گیا، زیرو، صفر. اب آ کے کاروبار کس پیسے سے کرے گا؟ اگر اس کو کوئی مال خریدنا ہے، خرید کر بناتا ہے، بیچتا ہے، ادھار ملتا نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، کچھ نہ کچھ تو بزنس کرنے کے لیے آپ کو کیش ان ہینڈ ہونا چاہیے، لیکویڈیٹی ضروری ہے آپ کو کاروبار کرنے کے لیے. تو پھر اگر وہ ضرورت کا سامان لینے کے بھی پیسے نہیں بچ رہے تو پھر اتنے پیسوں سے حج لازم نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حج لازم ہونے کے بعد اتنی رقم بچنی چاہیے کہ وہ اپنے آگے کے معاملات چلا سکے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو زیرو پہ کر دیا، صفر پہ آ گیا اور اب نئے سرے سے محنت کرو، اب پتہ نہیں کاروبار چلے نہ چلے، بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، ادھار ملتا بھی ہے نہیں بھی ملتا. تو کچھ اپنی رقم ہوتی ہے تو اس کے ذریعے سے انسان کیش لے کر کام شروع کرتا ہے اور پھر اپنی گڈ ول بنا کر یہ کاروبار چلا رہا ہوتا. تو لہٰذا اتنا پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ واپس آ کر اپنی یہ ضرورت کی تجارت جو ہے، گزارے کی تجارت جو ہے وہ کر سکے. تو 3 چیزیں ہو گئی، سفر کے اخراجات ہیں، نان نفقہ ہے، اور واپس آنے کے بعد بھی کچھ مال بچ جائے تب حج لازم ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. دوسرا یہ حاجت اصلیہ سے زائد چیزیں اس کے پاس ہیں تو اس کو بیچ کر حج کرنا لازم ہوتا ہے. حاجت اصلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ تو حاجت اصلیہ کہلاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حاجت اصلیہ میں نہیں ہیں. ایک مکان ہے، میں اپنے مکان میں رہتا ہوں، ایک ہے جو ایسے ہی بند کر کے رکھا ہوا ہے، اب اگر اس کو بیچوں تو حج کر سکتا ہوں تو اس کو بیچ کر حج پر جانا لازم ہے. اسی طرح میرے پاس 3 گاڑیاں ہیں، 2 تو میں استعمال کرتا ہوں، ایک ایسی ہی بالکل رکھی ہوئی ہے، تو چونکہ میں نے استعمال کے لیے لی تھی، اب چاہے استعمال کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہوگی. لیکن جو چیز حاجت اصلیہ میں آپ کے استعمال میں نہیں آ رہی ہے، بالکل علیحدہ رکھی ہوئی، کبھی بھی آپ نہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، تو پھر اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو بیچ کر حج کیا جا سکتا ہے تو حج فرض ہو جائے گا. لہٰذا میرے پاس اگر 3 گاڑیاں ہیں، 2 کو استعمال کر رہا ہوں، ایک بالکل فارغ پڑی ہوئی ہے، بالکل استعمال نہیں کرتا ہوں، تو اس کو کہتے ہیں حاجت اصلیہ سے فارغ.
تو جو حاجت اصلیہ سے فارغ چیز ہے اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر اس کو سیل آؤٹ کر دیا جائے تو اتنی رقم ہو جائے گی کہ حج ہو سکے، تو پھر اس پر لازم ہے کہ اس کو بیچے گا اور حج کرنے جائے گا۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھ لینا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے پاس کیش ان ہینڈ نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں ہوتی۔ ہاں، مکان کرائے پر دیا ہوا ہے اور اس سے آپ انکم حاصل کر رہے ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، بالکل استعمال میں کسی طرح بھی استعمال میں نہیں آ رہا، وہ لازم کرنے کا سبب بن جائے گا۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھ لیں، کسی کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک موبائل استعمال کر رہا ہے، 2 آئی فون کسی نے گفٹ دے دیے، اب وہ اگر ان کو بیچے مثال کے طور پر مہنگے والے ہوں، اسی طرح کی اور گفٹڈ آئٹمز ہوں جو بالکل پڑی ہوئی ہیں الماری میں استعمال، ہاں کبھی کروں گا جا کے بعد میں استعمال کروں گا، ابھی تو چل رہی ہے نا ایک چیز، تو اب اگر ان چیزوں کو بیچا جائے اور حج کے اخراجات پورے ہو سکتے ہوں تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ وہ حج پر جائے۔ لہٰذا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیش نہیں ہوتا، یہ چیزیں پڑی ہوتی ہیں جو اس کی بالکل استعمال میں نہیں آ رہی ہیں، تو اس کی مالیت کو دیکھا جائے گا۔ عورت جو ہے اس پر حج کب لازم ہوگا؟ اس کے لیے جہاں دوسری شرائط ہیں، عاقل بالغ آزاد مسلمان، تندرست ہونا اور اخراجات کا اس کے پاس ہونا، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ فاصلہ اگر 3 دن یا اس سے زائد کی مسافت پر ہے، وہ مکہ سے دور ہے، تو پھر اس کے لیے محرم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ بغیر محرم کے حج نہیں کر سکتی، اگر چلی جائے گی تو اس کا حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ نافرمانی کی وجہ سے یہ عورت گناہ گار ہوگی۔ لہذا اپنا معیار نہیں بنانا چاہیے کہ حج پہ جا بھی رہے، دل ہو رہا ہے، بھائی دل ہو رہا ہے اچھی بات ہے، لیکن یہی تو آپ کی آزمائش ہے۔ اب بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی محرم نہیں ہے، فلاں کو ایسے ہی جھوٹ موٹ کزن یا بھائی کا بیٹا قرار دے کر اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، چلے جائیں تو حج ہو جائے گا، بھائی حج تو ہو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگی، جھوٹ بولنے کا گناہ اور غیر محرم کے ساتھ سفر کرنے کا گناہ، تو یہ نافرمانی ہے۔ اب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور نافرمانی والا عمل کر رہے ہیں، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لہذا وہ اپنے ہی اسٹینڈرڈ کے پھر میں کب کروں گی، میں کب جاؤں گی، میرا بھی بہت دل ہے، بھئی آپ کا دل ہے لیکن اللہ نے آپ کے لیے آزمائش رکھی ہے کہ آپ کے پاس محرم نہیں ہے، جب محرم ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ جا سکتی ہیں۔ یہی تو ہے کہ اللہ کے احکام کو بعین ہی جیسا کہ اس نے فرمایا ہے اس طرح سے قبول کر لینا، اگرچہ طبیعت پر کتنی ہی گرانی ہو، کتنا ہی بوجھ پڑ رہا ہو کہ پیسے بھی ہیں جا بھی سکتی ہے لیکن محرم نہیں، تو عورت کے لیے محرم ضروری ہے۔ اور محرم جو ہے وہ شوہر بن سکتا ہے یا ایسا شخص کہ جس سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، کبھی بھی نکاح اس سے نہ ہو سکتا ہو، وہ محرم بن سکتا ہے۔ بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، اسی طرح رضاعی رشتے ہوتے ہیں، ان سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے۔ تو جن سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، یہ ضابطہ آپ ذہن میں رکھ لیں، وہ عورت کا محرم بن سکتا ہے۔ تو اس سے عورت کو اور اس اعتبار سے آسانی ہو گئی کہ عورت پر حج اس وقت لازم ہوگا کہ جب اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ یہ اپنے اخراجات بھی برداشت کر سکے اور ساتھ میں محرم کو لے جانے کے اخراجات بھی اس کے پاس ہو۔ تو مثال کے طور پر اگر ایک فرد پہ 10 لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے اور عورت کے ساتھ کوئی محرم جانے والا نہیں، ہاں اس کے بھائی وغیرہ ہیں لیکن وہ نہیں جا رہے ہیں، وہ اتنے مالدار نہیں ہیں، ان پر حج لازم نہیں ہے، یا وہ پہلے حج کر چکے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں جا رہا ہے، اب اس کو محرم مل نہیں رہا، تو اس پر اس وقت لازم ہوگا کہ اس پہ اپنے حج کے بھی پیسے اس کے پاس موجود ہوں اور کسی کو لے جانے کے پیسے بھی اس کے پاس ہوں، یہ خود اخراجات اس کے اٹھائے گی، تو اس کے بعد 20 لاکھ روپے ہوں گے تب اس پر حج لازم ہوگا، ادروائز اس پر لازم نہیں ہوگا۔ تو اس پر تو شریعت نے اس کو رعایت دی ہے، سہولت دی ہے کہ جب تک اس کے پاس محرم نہیں ہے اس وقت تک اس پر حج ہی لازم نہیں ہے، لہٰذا وہ نہ جائے تو کوئی اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا عورتوں کو اس اعتبار سے سہولت دی گئی ہے۔ تو اس چیز کا خیال بھی رکھا جائے کہ جھوٹ بول کر اور کسی کو جو رشتہ دار نہیں ہے اس کو محرم بنا کر اس طرح سے جاتے ہیں۔ کئی سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، اس کے ساتھ جا سکتے ہیں، اب وہ بوڑھی عورت ہے اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ سفر کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ بھئی اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا کہ 3 دن کی مسافت ہو تو عورت کا نکلنا منع ہے، وہ نہیں نکل سکتی ہے، تو بس منع کر دیا تو بات ہی ختم ہو گئی، اور کسی کا استثناء نہیں فرمایا، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی۔ نبی کریم نے مطلق کلام فرمایا ہے کہ عورت سفر نہ کرے، تو چاہے بوڑھی ہو
یا ادھیڑ عمر کی ہو یا جوان ہو، کوئی قید ذکر نہیں کی، مطلق کلام ہے، لہذا ساری کی ساری عمر کی عورتیں داخل ہوں گی اور وہ اپنے طور پر اکیلے نہیں جا سکتی ہیں۔ تو لہذا اس محرم کا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ محرم کا نفقہ بھی اس کے ذمہ لازم ہے۔ یعنی ہم تو یوں کہتے ہیں نا، شوہر کہہ رہا ہے کہ بھائی بیوی کو ساتھ لے کر جاؤں گا، ابھی پیسے اس کے نہیں ہوئے، بھائی آپ پر لازم ہو گیا، آپ گناہگار ہو رہے ہو، آپ فوراً کر کے آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے تو آپ کر لینا۔ یہاں تو مسئلہ الٹا ہے کہ عورت کے پاس پیسے ہو جائیں اور پھر اپنے ساتھ لے جانے والے کے بھی پیسے ہو جائیں، اس کی پیمنٹ عورت کرے گی۔ یہاں شوہر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں پیمنٹ کروں گا، تو اگر شوہر کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے مثال کے طور پر، تو پھر عورت پر فرض اس وقت ہوگا کہ وہ اب ساتھ لے جانے والے، ہاں وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ شوہر بھی غریب ہے اور بھائی بھی غریب ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے میرے پاس پیسے ہیں لیکن میں شوہر کو نہیں بھائی کو لے کے جاؤں گی، تو ٹھیک ہے وہ محرم کسی کو بھی بنا لے۔ اور حج جب فرض ہو جاتا ہے تو حج فرض ادا کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ جس طرح سے نماز پڑھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، منع کرے گا تب بھی وہ پڑھے گی، اسی طرح سے روزے سے اگر شوہر روکے گا فرض روزے سے تو وہ رکھے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں ہو سکتی کہ ہم مخلوق کی بات مان کر اللہ تعالیٰ کی معصیت اختیار کریں اور گناہگار ہوں، اللہ کے حکم کو ترک کر دیں۔ تو اس لیے یہاں جو ہے عورت پر حج اس صورت میں لازم ہوگا کہ وہ دوسرے کے اخراجات بھی برداشت کر سکے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے مرد ہی لے جاتا ہے، بیچارہ وہی لے کر جائے گا، وہ بیچارہ ہے نا اس لیے وہی لے کر جائے گا۔ لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ حج کیے بغیر اگر اس دنیا سے رخصت ہو گیا استطاعت ہونے کے باوجود، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی اس نے مول لے لی، اور جس کی وجہ سے ناراضگی مول لے لی وہ آخرت میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک تو ہوتا ہے نا آدمی کسی کے بل بوتے پر کوئی کاروائی کر جاتا ہے، پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے لہذا جو بھی کرنا ہے کر گزرو، وہ بچا لے گا، لیکن وہ جس کے لیے آپ کر رہے ہو اس میں وہ خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا تو آپ کو کیا بچائے گا۔ ہاں یہ جذبات کہ بھائی میرے پاس اللہ کرے اتنی رقم ہو کہ میں پوری فیملی کو، یہ اچھے جذبات ہیں، ایسا ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے، لوگ کرنا چاہتے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں اور آپ پر لازم ہو چکا ہے تو پھر آپ انتظار نہ کریں، اپنا ذمہ ساقط کر دیں۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ بعض لوگوں نے فون کر کے پوچھا، معلوم کیا کہ ہم نے 2 لاکھ روپے کا حج تھا تب درخواست بھری تھی، پھر نہیں لگی، پھر 4 لاکھ کا ہو گیا، پھر بھی بھرتے رہے، اس کے بعد یہ بند ہو گیا، 2 سال ہوا نہیں، اور اب آیا ہے تو ایک دم دھماکہ ہو گیا کہ پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا یہ۔ تو اب ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، 4 لاکھ تک تھے اس سے کر سکتے تھے، اب تو 10 لاکھ کا ہو گیا تو 10 لاکھ نہیں ہے پھر، تو اس پر حج لازم ہو چکا، اس پر لازم تھا۔ کوئی گورنمنٹ کی کنڈیشن تو شریعت نے نہیں رکھی تھی نا، اگر گورنمنٹ میں آپ کی درخواست نہیں لگی تھی تو اس وقت تھوڑے بہت زیادہ پیسے آپ کے پاس تھے تو آپ اس پیسوں سے اس کو ملا کر آپ کو حج پرائیویٹ میں کر لینا چاہیے تھا، آپ نے نہیں کیا پیسہ ہونے کے باوجود۔ تو جتنے بھی اسباب اور ذرائع ہیں اس میں مناسب اسباب اور ذرائع کو آپ کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر اگر گورنمنٹ حج کروائے ہی نہیں، وہ ذمہ داری لے ہی نہیں اور سارا کوٹا پرائیویٹ کو دے دے تو آپ پر حج لازم رہے گا؟ تو چلو آپ نے ایک چانس لے لیا اور آپ کی درخواست نہیں لگی تو پھر تھوڑے بہت زیادہ پیسے دے کر آپ کو پرائیویٹلی حج کر لینا چاہیے تھا۔ اب وہ نہیں کیا، حج فرض ہونے کے باوجود اور پیسہ ہونے کے باوجود نہیں کیا، کہ 2 لاکھ تو گورنمنٹ کا تھا اور پرائیویٹ 3 لاکھ تھا اور اس کے بعد 4-5 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، تو یہ 3 لاکھ والا کر سکتا تھا نا، لیکن اس نے کیا کیا، اب اگلے سال درخواست بھروں گا، وہ اس میں بھی نہ لگی اور پھر یہ 2 سال گیپ آ گیا اور اس کے بعد اب وہ پرائس اتنی اوپر چلی گئی، تو لہٰذا جس پر پہلے حج لازم ہو گیا، شرائط ساری پائی گئی اور اس نے کسی وجہ سے ڈیلے کر دیا، حج نہیں کیا، اور اب اس کا مال بھی ختم ہو گیا، تب بھی اس پر حج فرض ہی رہے گا، حج اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو قرض لے کر بھی حج کرنا لازم ہے۔ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، لیکن بہرحال یہی ہے کہ اصول اس میں یہی ہے، اصل یہی ہے کہ اگر ثابت ہو گیا ذمے پر فریضہ شرائط پائے جانے کے بعد اور کوتاہی کی وجہ سے نہیں کیا تو اپنی کوتاہی کی وجہ سے ڈیلے کیا، اب مال ضائع ہو گیا تو شریعت جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے اپنی جگہ پر کہ آپ کو قرض لے کر بھی حج کرنا ہوگا۔ لہٰذا
ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ مجھ پر کون سی چیز کب لازم ہو رہی ہے۔ آپ پر حج کے مسائل سیکھنا اس وقت لازم ہے جب آپ پر حج فرض ہو جائے گا، لیکن یہ ہر آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پہ کب حج فرض ہوگا۔ آپ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا لازم نہیں ہے جو مالدار نہیں ہے، ہاں نماز ہر شخص نے پڑھنی ہے وہ مسائل سیکھے گا، روزہ ہر آدمی نے رکھنا ہے وہ مسائل سیکھے گا، لیکن زکوٰۃ کے مسائل اس شخص پر سیکھنا لازم ہے جس کے پاس مال ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن دیگر تفصیلات تو چلو وہ زکوٰۃ جس اس پر لازم ہوگی جب سیکھے گا، لیکن ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی کتنا مال آ جائے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، یہ پتہ ہونا چاہیے ابتدائی انفارمیشن۔ اسی طرح حج کے مسائل آپ اسی وقت سیکھیں گے کہ شریعت آپ سے مطالبہ نہیں کر رہی، اگر آپ پر حج فرض نہیں ہے تو آپ حج کے مسائل نہ سیکھیں، آپ پر لازم نہیں، لیکن کم سے کم اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ بھئی حج فرض کب ہو جاتا ہے، کتنا مال ہو، کتنی استطاعت ہو، اس کی کیا شرائط ہیں، تو شرائط کی ایک مختصر تفصیل مسلمان کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات اسے علم نہیں ہوتا اور اس لا علمی کی بنا پر وہ تاخیر کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حج فرض ہونے کے باوجود گناہگار بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور مزید یہ کہ پھر بعد میں استطاعت یا جسمانی اعتبار سے نہیں رہتی یا مالی اعتبار سے استطاعت نہیں رہتی، لیکن چونکہ پہلے دونوں طاقتیں موجود تھیں، مال بھی تھا، جسم بھی سلامت تھا، ساری شرطیں پائی گئی، حج لازم ہو گیا اور اپنے طور پر اس کو ڈیلے کرتا رہا، تو لہٰذا اگر اب جسمانی کمی پیدا ہو گئی، مال ہے تو حج بدل کروائے، لیکن اور مال جسم ٹھیک ہے، مال ختم ہو گیا تو قرض لے اور خود جائے۔ لہٰذا یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے، کیونکہ اگر اس سلسلے میں کوتاہی کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گرفت ہوگی، اور گرفت کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے فرائض کو اہمیت دینی چاہیے، ہر ایک شخص اپنا حساب کرے کہ اگر اس پر لازم ہے تو اب وہ رقم کو نہ دیکھے کہ اتنی رقم لگ رہی ہے، بھائی آپ پر آپ کا حج لازم ہے، آپ اپنا حج ادا کر لو تاکہ آپ کے ذمے سے یہ قرض اتر جائے، یہ بوجھ اتر جائے۔ اگر ساتھ کسی کو لے جانے کی استطاعت ہے اور خوش دلی کے ساتھ لے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لے جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ پر لازم نہیں ہے، لیکن اپنا ذمہ ضرور ادا کر لیں، اپنے ذمے سے اس بوجھ کو یعنی اس فریضے کو جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کو پورا کر لیں، ورنہ پھر آخرت میں اس کا حساب ہوگا، سزا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اور یہ چیزیں اگر شامل حال ہو تو پھر انسان خائب و خاسر دنیا سے لوٹتا ہے۔ یہاں چاہے دنیا بھر کی جو ہے وہ جائیدادیں اور اسباب اور ذرائع جمع کر لے، لیکن آخرت کی بنیاد تو نیکیوں پر ہے، آخرت کی بنیاد تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہے، وہاں تو اللہ تعالیٰ کی رضا پر سارا معاملہ منحصر ہے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی ہوگا اور نیکیوں کی بنیاد پر ہوگا اللہ کے فضل سے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں ہم پیسہ اگر بچا رہے ہیں تو کس لیے بچا رہے ہیں بھائی؟ یہ پیسہ حج کا بچا لوں گا تو میرے لیے یار کوئی برے وقت میں کام آ جائے گا، بچا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے، آپ فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں، تو اگر آج مر جائیں گے تو آخرت کے لیے کیا جمع کیا ہے؟ وہاں کا سکہ نیکی ہے، لہٰذا وہاں کے بارے میں بھی سوچیں۔ اگر اتنی سمجھداری ہے، اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ آپ فیوچر پلاننگ کر کے پیسہ روک لیتے ہیں، تو پھر آخرت بھی ہے یا نہیں ہے؟ جو مالک قادر مطلق ہمیں بغیر نمونے کے پیدا کر سکتا ہے، وہ مٹی میں ہمارے موجودہ ذرات سے ہمیں دوبارہ اٹھا نہیں سکتا، وہ اٹھائے گا، زندہ کر دے گا، اور اس کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے، پھر حساب ہوگا۔ تو جو چاہے اللہ کی رحمت سے حصہ حاصل کرنا چاہے، اسے ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہوئے حج کے ایام چل رہے ہیں، لہٰذا وہ حساب کرے اور اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر ایک کو جس کے پاس اسباب ہیں اسے بھی، اور جس کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب مہیا فرمائے، اور اپنے اس پاک در کی حاضری ہم سب کو باادب طریقے سے نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔